آئمہ طریقت از اہل بیت اطہار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آئمہ طریقت از اہل بیت اطہار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ حضرات ہیں کہ جن کی طہارت ازل سے مخصوص ہے۔ ان کا ہر فرد طریقت میں جامع و مکمل تھا۔ مشائخ طریقت اور صوفیہ کے ہر عام و خاص فرد کے یہ امام رہے۔ ان میں چند حضرات کا مختصر تذکرہ کرتا ہوں۔ نمبر 1، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، آئمہ اہل بیت اطہار میں سے جگر بند مصطفیٰ، ریحان دل مرتضیٰ، قرۃ العین سیدہ زہرا، ابو محمد سیدنا امام حسین بن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما ہیں۔ طریقت میں آپ کی نظر کامل اور تغیرات حقائق میں اعلیٰ درجہ کی دسترس حاصل تھی، یہاں تک کہ آپ نے اپنی وصیت میں فرمایا، تم اسرار ربانی کی حفاظت میں محکم رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اسرار ربانی کی حفاظت ایسی ہی کرتا ہے جس طرح دلوں کے بھیدوں کو وہ دوسروں سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ لہٰذا حفظ اسرار یہ ہے کہ غیروں کی طرف متوجہ نہ ہو، اور حفظ ضمائر یہ ہے کہ اس کے اظہار میں حیا و معنی ہو۔ علم طریقت میں حقائق و لطائف میں بلند مرتبہ کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب فرقہ قدریہ کو عروج ہوا اور معتزلہ کا مذہب پھیلا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بدین مضمون خط لکھا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ کے نام سے جو رحمان و مہربان ہے، آپ پر خدا کا سلام اور اس کی رحمت و برکت ہو۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے فرزند اور ان کی چشمان مبارک کی راحت، آپ گروہ بنی ہاشم میں اس کشتی کی مانند ہیں جو گہرے و اندھیرے سمندر میں چل رہی ہو۔ آپ ہدایت کے روشن چراغ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اور آپ ان آئمہ دین کے سرخیل و قائد ہیں کہ جس نے ان کی پیروی کی وہ اس طرح نجات پائے گا جس طرح کشتی نوح علیہ السلام میں سوار ہونے والے مسلمانوں نے نجات پائی۔ اے فرزند رسول، آپ کا کیا ارشاد ہے؟ جو قدر و استطاعت جبر و قدر کے مسئلہ میں ہمیں پریشانی لاحق ہے، آپ ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے بتائیے، تاکہ اس مسئلہ میں ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ کی روش کیا ہے، کیونکہ آپ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو علم خصوصی سے نوازا ہے، وہ آپ سب کا محافظ ہے، اور آپ تمام لوگوں پر خدا کی طرف سے محافظ و نگہبان ہیں۔ والسلام۔ حضرت امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ نے اس مضمون کا جواب مرحمت فرمایا: اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، مکتوب تمہارا مجھے موصول ہوا، جس میں تم نے اپنی اور امت کے دوسرے لوگوں کی پریشانی کا تذکرہ کیا ہے۔ اس مسئلہ میں میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص نیک و بد اور تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے، اور جو اپنے گناہوں کا ذمہ دار خدا کو ٹھہراتا ہے وہ بے ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شطر بے مہار نہیں چھوڑا ہے، نہ وہ جبرن اطاعت کرواتا ہے اور نہ جبرن گناہ، لیکن بندوں کی تمام ملکیتوں اور ان کی تمام قوت و طاقت کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر بندوں کو اطاعت پر مجبور کر دیا جاتا تو ان کے لیے کوئی اختیار نہ ہوتا اور انہیں اطاعت کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہتا، اور اگر بندے اس کی معصیت کریں اور خدا کی مشیت ان پر احسان کرنا چاہے تو ان کے اور ان کے گناہوں کے درمیان کوئی فعل حائل کر دیتا ہے۔ اب اگر وہ ارتکاب معاصی نہ کریں تو یہ بات نہیں ہے کہ خدا نے انہیں مجبور کر دیا تھا، اور نہ جبر ہے وہ فعل ان پر لازم کر دیا تھا، یہ ان پر دلیل و حجت کے طور پر ہے۔ اگر انہیں اس کی معرفت ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راہ ہدایت بنا دی ہے، لہٰذا جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرو، اور جس سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچو، اور اللہ ہی کے لیے حجت بالغہ ہے۔ والسلام۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جس قدر توفیق مرحمت فرمائی ہے، بندہ عمل میں اسی قدر مختار ہے۔
ہمارا دین جبر و قدر کے درمیان ہے۔ اگرچہ اس خط کے تمام مضمون سے ایک یہی جملہ ہمارا مقصود تھا، لیکن فصاحت و بلاغت کلام کے اعتبار سے ہم نے پورا خط نقل کر دیا ہے، اور یہ کہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ مجتبی علم حقائق و اصول میں کیسی مہارت تامہ رکھتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کمال علم و فضل کے باوجود حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے علم و فضل کے مقابلے میں 10ویں درجے پر تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے تحمل و بردباری کا اندازہ اسی واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک روز حضرت امام حسن مجتبی کوفہ کے دارالخلافہ کے دروازے پر تشریف فرما تھے۔ صحرا سے ایک دیہاتی آیا اور اس نے آتے ہی آپ کو اور آپ کے والدین کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا تو بھوکا پیاسا ہے یا تجھ پر کوئی مصیبت پڑی ہے؟ اس نے پھر کہا، آپ ایسے ہیں اور آپ کے والدین ایسے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا، تشت میں چاندی بھر کر لاؤ اور اسے دے دو۔ پھر فرمایا، اے دیہاتی، ہمیں معذور سمجھنا، گھر میں اس کے سوا کچھ اور نہ تھا، ورنہ اس کے دینے سے انکار نہ ہوتا۔ جب دیہاتی نے آپ کا یہ صبر و تحمل دیکھا تو کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام مشائخ و اولیاء کی یہ صفت آپ کے اتباع میں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بھی لوگوں کا برا بھلا کہنا برابر ہے، اور ان کے ظلم و ستم اور سب و شتم سے وہ کوئی اثر نہیں لیتے۔ نمبر 2، حضرت امام حسین گوگلو قبا رضی اللہ عنہ آئمہ اہل بیت اطہار میں سے شمع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام دنیاوی علائق سے پاک و صاف اپنے زمانہ کے امام و سردار ابو عبداللہ سیدنا امام حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما ہیں۔ آپ اہل ابتلا کے قبلہ و رہنما اور شہید دشت کرب و بلا ہیں، اور تمام اہل طریقت آپ کے حال کی درستگی پر متفق ہیں، اس لیے کہ جب تک حق ظاہر و غالب رہا آپ حق کے فرما بردار رہے، اور جب حق مغلوب و مفقود ہوا تو تلوار کھینچ کر میدان میں نکل آئے، اور جب تک راہ خدا میں اپنی جان عزیز قربان نہ کر دی، چین و آرام نہ لیا۔ آپ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر نشانیاں تھیں جن سے آپ مخصوص و مزین تھے۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ نے اپنی پشت مبارک پر سوار کر رکھا ہے۔ ڈوری کا ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا اور دوسرا حصہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو چلاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زانوں کے ذریعہ چلتے رہے۔ میں نے جب یہ حال دیکھا تو کہا، نعم الجملہ جملہ کا یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ کتنی اچھی سواری ہے آپ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا، نعم الرکاب، یا عمر یہ سوار بھی تو کتنا عمدہ ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے طریقت میں بکثرت کلام لطیف اور اس کے رموز و معاملات منقول ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، اشفق الاخوان الیک دینک، تمہارے لیے سب سے زیادہ رفیق و مہربان تمہارا دین ہے، اس لیے کہ بندے کی نجات دین کی پیروی میں ہے اور اس کی ہلاکت اس کی مخالفت میں ہے۔ صاحب عقل و خرد وہی شخص ہے جو مہربان کے حکم کی پیروی کرے اور اس کی شفقت کو ملحوظ رکھے اور کسی حالت میں اس کی مطابعت سے روگردانی نہ کرے۔ برادر مشفق وہی ہوتا ہے جو اس کی خیر خواہی کرے اور شفقت و مہربانی کا دروازہ اس پر بند نہ کرے۔ ایک روز ایک شخص نے حاضر ہو کر آپ سے عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مفلس و نادر شخص ہوں، میں صاحب اہل و عیال ہوں، مجھے اپنے پاس سے رات کے کھانے میں کچھ عنایت فرمائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، میرا رزق ابھی راستے میں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے دیناروں کی 5 تھیلیاں آئیں، ہر تھیلی میں 1000 دینار تھے۔ لانے والوں نے عرض کیا کہ حضرت امیر معاویہ
معذرت خواہ ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ان کو فی الحال اپنے خدام پر خرچ فرمائیں، مزید پھر حاضر کیے جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس نادر و مفلس شخص کی طرف اشارہ فرمایا اور 5 تھیلیاں اسے عنایت کرتے ہوئے معذرت کی کہ تمہیں بہت دیر انتظار کرنا پڑا، صرف اتنا ہی کمتر عطیہ تھا، اگر میں جانتا کہ اتنی قلیل مقدار ہے تو تمہیں انتظار کی زحمت نہ دیتا، مجھے معذور سمجھنا، ہم تو اہل ابتلاء سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے تو تمام دنیاوی ضرورتوں کو چھوڑ کر اپنی راحتوں کو فنا کر دیا ہے۔ دوسروں کی بھلائی کے لیے آپ کے فضائل و مناقب اس قدر مشہور ہیں کہ کوئی امتی اس سے بے خبر نہیں۔ نمبر 3، حضرت سجاد زین العابدین رضی اللہ عنہ، آئمہ اہل بیت اطہار میں سے، وارث نبوت، چراغ امت، سید مظلوم، زین العباد، شمع اوتاد، سیدنا ابو الحسن علی المعروف بزین العابدین بن امام حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔ آپ اپنے زمانہ کے سب سے بڑے زاہد و عبادت گزار اور کشف و حقائق و نقط و دقائق میں مشہور ہیں۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا کیا دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ نیک بخت و سعید کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جب راضی ہو تو اس کی رضا اسے باطل پر آمادہ نہ کرے، اور جب ناراض ہو تو اس کی ناراضگی اسے حق سے نہ بھٹکنے دے۔ یہ وصف راست لوگوں کے اوصاف کمال میں سے ہے، اس لیے کہ باطل سے راضی ہونا بھی باطل ہے اور غصہ کی حالت میں حق کو ہاتھ سے چھوڑنا بھی باطل ہے۔ مومن کی یہ نشانیاں نہیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو باطل میں مبتلا کرے۔ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ میدان کربلا میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے اہل و عیال اور رفقا سمیت شہید کر دیا گیا اور حضرت زین العابدین کے سوا مستورات حرم کا محافظ و نگہبان کوئی نہ بچا۔ آپ اس وقت بیمار و علیل تھے، چنانچہ اہل بیت اطہار کو اونٹوں کی ننگی پشت پر سوار کر کے دمشق لے جایا گیا۔ یزید بن امیر معاویہ کے دربار میں کسی نے آپ سے پوچھا، کیف اصبحت یا علی و یا اہل بیت الرحمہ، اے علی رضی اللہ عنہ، اے رحمت کے گھر والو، کس حال میں ہو؟ قال اصبحنا من قومنا بمنزلہ قوم موسیٰ من آل فرعون۔ آپ نے فرمایا، ہماری حالت اپنی قوم کے ہاتھوں ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی حالت فرعونیوں کے ہاتھوں ہوئی تھی کہ وہ ان کے فرزندوں کو قتل کرتے اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ لہٰذا ہم نہیں جانتے کہ اس امتحان گاہ میں ہمارے صبح ہماری شام کے مقابلہ میں کیا حقیقت رکھے گی۔ ہم خدا کی نعمتوں پر شکر بجا لاتے ہیں اور اس کی ڈالی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ حکایت، ایک سال حشام بن عبد الملک بن مروان حج کے لیے آیا، طواف کعبہ کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ حجر اسود کو بوسہ دے، لیکن ازدحام میں وہاں تک پہنچنے کی راہ نہ ملی تھی۔ جب وہ ممبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ مسجد حرام میں اس جاہ و جلال سے داخل ہوئے کہ آپ کا چہرہ درخشاں، رخسار مبارک تاباں اور لباس مبارک معطر تھا۔ جب آپ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے قریب پہنچے تو آپ کے احترام و تعظیم میں حجر اسود کے گرد تمام لوگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے تاکہ آپ حجر اسود کو بوسہ دے سکیں۔ شامیوں نے جب آپ کی یہ شان و شوکت دیکھی تو وہ حشام سے کہنے لگے، اے امیر المومنین، لوگوں نے تمہیں حجر اسود کو بوسہ دینے کی راہ نہیں دی، باوجود یہ کہ تم امیر المومنین تھے، لیکن یہ خوبرو نوجوان کے آتے ہی سب لوگ حجر اسود کے پاس سے ہٹ گئے اور انہیں راستہ دے دیا۔ حشام نے ازراہ تجاہل عارفانہ کہا، میں نہیں جانتا کہ یہ شخص کون ہے۔ اس انکار کا مقصد یہ تھا کہ شامی لوگ انہیں پہچان نہ سکیں اور کہیں ان کی پیروی اختیار نہ کر لیں جس سے ان کی عمارت خطرے میں پڑ جائے۔ فرزوق شاعر اس وقت وہیں کھڑا تھا۔ اس اہانت سے اس کی غیرت ایمانی جوش میں آئی اور بیانگے دہل کہنے لگا، میں انہیں خوب جانتا ہوں۔ شامیوں نے پوچھا، اے ابو فراش، بتاؤ یہ کون ہے؟ اس سے بڑھ کر پروقار اور دبدبہ والا نوجوان ہم نے نہیں دیکھا۔ فرزوق شاعر نے کہا کہ کان کھول کر سن لو، میں ان کے اوصاف بتاتا ہوں اور ان کی نسبتوں کو بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد فی البد یہ قصیدہ موضوع کر کے پڑھا۔ قصیدہ مدح در شان امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔
یہ وہ شخص ہے جس کے نشان قدم کو اہل حرم پہچانتے ہیں، خانہ کعبہ و ہل و حرم سب اسے جانتے ہیں۔ یہ خدا کے بندوں میں بہترین بندے کا فرزند ہے، سب سے زیادہ متقی، پاک و صاف اور بے داغ نشان والا ہے۔ اگر تو نہیں جانتا تو سن، یہ فاطمہ زہرا کے جگر کا گوشہ ہے۔ ان کے نانا پر اللہ نے نبیوں کا سلسلہ ختم فرمایا ہے۔ ان کی منور پیشانی سے نور ہدایت اس طرح جلوہ فگن ہے جیسے آفتاب کی روشنی سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں۔ یہ اپنی آنکھیں حیا سے نیچی رکھیں اور لوگ ہیبت سے ان کی طرف آنکھیں اونچی نہیں کر سکتے، اور جب یہ بات کریں تو منہ سے پھول جھڑیں۔ جب کوئی قریش انہیں دیکھتا ہے تو وہ بول اٹھتا ہے کہ ان پر تمام خوبیاں تمام ہو چکی ہیں۔ یہ عزت و منزلت کی ایسی بلندی پر فائز ہیں کہ عرب و عجم کا کوئی مسلمان ان سے ہمسری نہیں کر سکتا۔ ان کے نانا تمام نبیوں سے افضل اور ان کی امت تمام امتوں سے افضل ہے، اور تو بھی ان کی امت کا ایک فرد ہے۔ جب حجر اسود کو بوسہ دینے قریب ہوں تو ممکن ہے وہ ان کی انگلیوں کی راحت پہچان کر انہیں تھام لے۔ ان کے دست مبارک میں چھڑی ہے جس کی خوشبو دل نواز ہے۔ ان کی ہتھیلی کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی ہے۔ یہ نرم خو ہیں، خفگی و غصہ کا ان سے کوئی اندیشہ نہیں۔ یہ اپنی دو خوبیوں سے یعنی حسن اخلاق اور پاکیزہ خصلت سے آراستہ ہیں۔ ان کے اوصاف حمیدہ اللہ کے رسول سے ماخوذ ہیں۔ ان کے عناصر اور ان کی خوبو پاکیز کا ہے۔ اے حشام، تیرا انکار کرنا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انہیں تو عرب و عجم سب پہچانتے ہیں۔ ان کے دونوں ہاتھ ایسے ہیں جن کا فیض بارش کی مانند عام ہے۔ ان کی بخشش ہر وقت جاری ہے، حتیٰ کہ تنگ دستی میں بھی ختم نہیں ہوتی۔ خدا کی تمام مخلوق پر ان کا احسان عام ہے، جس سے گمراہی، تنگ دستی اور ظلم و زیادتی پراگندہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ کسی سخی کی سخاوت ان کی بخشش کی حد تک نہیں پہنچ سکتی، اور کوئی قوم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتی، اگرچہ شمار میں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ یہ حضرت قحط سالی کے زمانہ میں بارش کی مانند سیراب کرتے ہیں۔ یہ شیر ببر ہیں جبکہ لوگ جنگ کی بھٹی میں جل رہے ہیں۔ یہ اس گروہ سے ہیں جس سے محبت کرنا دین اور ان سے بغض رکھنا کفر، اور ان سے وابستہ رہنا نجات اور پناہ دینے والا ہے۔ اگر تمام اہل تقوی کو جمع کیا جائے تو یہ ان سب کے امام ہوں گے۔ اگر اہل زمین سے اچھے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے تو سب کہیں گے کہ یہی ہیں۔ ان کے لیے تونگری و مفلسی دونوں برابر ہیں۔ تنگ دستی ان کے ہاتھوں کی فراخی کو کم نہیں کرتی۔ اللہ نے انہیں فضیلت دی اور ان کو شرافت و بزرگی سے نوازا، اور لوح و قلم میں ان کے لیے یہی حکم نافذ ہو چکا ہے۔ ان کا ذکر خدا کے بعد مقدم ہے۔ ہر میدان میں ان کے کلمات مثبت ہیں۔ وہ کون سا قبیلہ ہے جس کی گردنوں پر ان کا اور ان کے آباء و اجداد کے احسان کا بوجھ نہیں ہے؟ جسے خدا کی معرفت ہے وہ ان کی برتری کو پہچانتا ہے، چونکہ ان کے گھر سے دین ساری امت کو پہنچاتا ہے۔ فرزوق شاعر نے حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کی منقبت میں اشعار کہنے کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی تعریف و توصیف میں اور بھی اشعار کہے، جس پر حشام بہت برافروختہ ہوا اور فرزوق کو گرفتار کر کے اصفہان کے جیل خانہ میں قید کر دیا، جو کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ہے۔ حشام کی یہ پہلی جرأت ہے کہ بلا ثبوت و مقدمہ کسی کو قید کیا، حالانکہ اسلام میں اس کا کہیں جواز نہیں ہے۔ مترجم: حضرت امام کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو فرزوق کی جرأت ایمان کی تحسین فرمائی اور دل جمی کے لیے 12,000 درہم و دینار اس پیغام کے ساتھ بھجوائے کہ ہمیں معذور سمجھنا، اگر اس سے زیادہ ہمارے پاس ہوتے تو اس میں بھی دریغ نہ کرتے۔ فرزوق نے وہ مال واپس کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، میں نے بادشاہوں اور امیروں کی شان میں بکثرت قصیدے کہے ہیں، اگر ان کے کفارہ میں کچھ اشعار فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عرض کر دیے تو کیا کمال کیا ہے۔ میں نے اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دیا ہے، کسی مال و منال کی
تمام نہیں کہا ہے، اس کا اجر خدا سے ہی چاہتا ہو اور خدا کے رسول کی اہل بیت سے محبت و دوستی کا طلبگار ہوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے وہ رقم واپس کر کے کہلوایا کہ اے ابو الفراش، اگر تم ہم سے محبت رکھتے ہو تو جو ہم نے بھیجا ہے اس کو قبول کر لو، کیونکہ ہم نے رضائے الہی کے لیے اپنی ملک سے نکال کر تمہاری ملک میں دے دیا ہے۔ اس وقت فرزوق شاعر نے وہ عطیہ لے لیا اور احسان مندی کا اظہار کیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی تعریف و توصیف اس سے کہیں زیادہ ہے، جتنی کی جائے کم ہے۔ نمبر 4، حضرت امام ابو جعفر محمد باقر صادق رضی اللہ عنہ آئمہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ طریقت میں دلیل و حجت، ارباب مشاہدہ کے برہان، امام اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برگزیدہ نسل علی، سیدنا امام ابو جعفر صادق بن علی بن حسین بن علی المرتضی الملقب بعلام باقر رضی اللہ عنہم ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ علوم کی باریکیوں اور کتاب الہی کے رموز و اشارات اور اس کے لطائف واضح طور پر بیان کرنے میں آپ کو کمال دسترس تھی۔ آپ کی کرامتیں اور روشن دلائل اور دلائل قاطعہ زبان زد خاص و عام ہیں۔ بادشاہ وقت نے آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے کسی کے ذریعہ بلوایا۔ جب اس کے قریب پہنچے تو وہ معذرت کرنے لگا اور تحائف پیش کر کے عزت و احترام کے ساتھ واپس کیا۔ درباریوں نے حیرت و تعجب سے پوچھا، آپ نے تو انہیں شہید کرنے کے لیے بلایا تھا، لیکن سلوک اس کے برعکس کیا۔ بادشاہ نے جواب دیا، جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے 2 شیروں کو ان کے داہنے اور بائیں کھڑے دیکھا، اور وہ زبان حال سے گویا تھے کہ اگر تو نے امام کے ساتھ بدسلوکی کی تو ہم تجھے مار ڈالیں گے۔ منقول ہے کہ آپ نے آیت کریمہ وَمَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللَّہِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان رکھا، کی تفسیر میں فرمایا، جو تجھے حق تعالیٰ کے مطالعہ سے غافل کرے وہی تیرا طاغوت ہے۔ تو اے طالب حق، اب تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز حجاب بنی رہی ہے جو معرفت الہی میں مانع ہے اور یاد خدا سے تمہیں غافل بنا رہی ہے۔ اسے ترک کر دو تاکہ مکاشفہ ربانی حاصل ہو اور کوئی حجاب و مانع درمیان میں حائل نہ رہے، کیونکہ کسی ممنوع محجوب شخص کو زیب نہیں دیتا کہ وہ قرب کا دعویٰ کریں۔ آپ کے ایک خادم خاص بیان کرتے ہیں کہ جب رات کا ایک پہر گزر جاتا ہے اور آپ درود و وظائف سے فارغ ہو جاتے ہیں تو بلند آواز سے مناجات کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے خدا، اے میرے مالک، رات آ گئی ہے، اب بادشاہوں کا تصرف و اختیار ختم ہو چکا ہے، آسمان پر ستارے جھلملانے لگے ہیں، خلقت گھروں میں جا چکی ہے اور لوگ سو چکے ہیں، آوازیں سکوت میں ڈوب چکی ہیں، خلقت لوگوں کے دروازوں سے ہٹ چکی ہے، بنو امیہ بھی خواب و خور ہیں، انہوں نے اپنے خزانوں کو مقفل کر کے پہرے دار کھڑے کر دیے ہیں، جو لوگ ان سے طمع و لالچ رکھتے ہیں وہ بھی ان سے دور ہو چکے ہیں۔ اے خدا، تو زندہ و پائندہ اور دیکھنے اور جاننے والا ہے، تیرے لیے خواب بیداری برابر ہے، جو تجھے ایسا نہ جانے وہ کسی نعمت کا مستحق نہیں۔ اے خداوند کریم، تجھ کو کوئی چیز کسی سے روک نہیں سکتی اور رات و دن تیری بقا میں اثر اندوز نہیں ہوتے۔ تیری رحمت کے دروازے ہر دعا کرنے والے کے لیے کھلے ہوتے ہیں اور تیرے خزانے تیری حمد و ثنا کرنے والوں کے لیے وقف ہیں۔ تو ایسا مالک حقیقی ہے کہ کسی سائل کو محروم رکھنا تیری شایان شان نہیں ہے، تو ہر مومن کی دعا قبول فرماتا ہے، کسی کی دعا رد نہیں کرتا اور زمین و آسمان میں کسی سائل کو محروم نہیں رکھتا۔ اے میرے خدا، جب موت، قبر، حساب اور حشر کو یاد کرتا ہوں تو دنیا میں یہ دل کسی طرح چین و قرار نہیں پاتا، لہٰذا جو بھی حاجت مجھے لاحق ہوتی ہے میں تجھی سے عرض کرتا ہوں اور تجھی کو فریاد رس جان کر تجھی سے مانگتا ہوں۔ اب میری عرض یہ ہے کہ بوقت موت عذاب سے محفوظ رکھنا اور بوقت حساب بے عتاب راحت عطا فرمانا۔ آپ کا معمول تھا کہ اس دعا میں تمام رات گزار دیتے اور برابر آہو فغاں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ایک رات میں نے عرض کیا، اے میرے اور میرے ماں باپ کے آقا،
یہ گریہ زاری کا اور سینہ فگاری کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ آپ نے فرمایا، اے دوست، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک فرزند حضرت یوسف علیہ السلام نظروں سے روپوش ہوئے تھے۔ اس پر وہ اتنا روئے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بصارت جاتی رہی تھی اور آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، لیکن میرے اب وجد کے خاندان کے 18 نفوس حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی رفاقت میں میدان کربلا کے اندر گم ہوئے ہیں۔ یہ غم کیا اس سے کچھ کم ہے؟ میں ان کے غم و فراق میں اپنے رب کے حضور فریاد کر کے کیوں آنکھیں سفید نہ کر لوں؟ یہ مناجات عربی میں بہت فصیح ہیں، طوالت کے لحاظ سے صرف ترجمہ پر اکتفا کیا گیا ہے۔ نمبر 5، امام جعفر بن محمد صادق رضی اللہ عنہما۔ آئمہ اہل بیت اطہار میں سے یوسف سنت، جمال طریقت، محبر معرفت، مزین صفوت، سیدنا ابو محمد امام جعفر بن محمد صادق الملقب بامام باقر بن علی بن حسین بن علی مرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ آپ کا حال بلند، سیرت پاکیزہ، ظاہر و باطن آراستہ و پیراستہ اور شمائل و خصائل شستہ و منور تھے۔ آپ کے اشارات تمام علوم میں خوبی اور رکت کلام کی بنا پر مشہور ہیں اور مشائخ طریقت میں باعتبار لطائف و معانی معروف ہیں، جن سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی وہ ما سوائے اللہ سے کنارہ کش ہو گیا، اس لیے کہ جو شخص خدا سے واصل ہو جاتا ہے اس کے دل میں کسی غیر کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہتی۔ دراصل خدا کی معرفت اس کے غیر سے دستکش ہونے کا ہی نام ہے، اور اسی علیحدگی سے ہی معرفت الہی واصل ہوتی ہے۔ جب تک غیر اللہ سے لگاؤ اور تعلق رہے گا، معرفت الہی سے وہ محروم ہی رہے گا۔ چنانچہ عارف باللہ مخلوق اور اس کے فکر سے بے نیاز ہوتا ہے، اور اس کا دل ما سوائے اللہ سے جدا ہو کر خدا کے ساتھ واصل ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں مخلوق کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہتی، وہ نہ کسی حال میں ان کی طرف التفات کرتا ہے اور نہ اس سے کوئی علاقہ رکھتا ہے۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ توبہ کے بغیر عبادت صحیح نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو عبادت پر مقدم فرمایا۔ چنانچہ فرماتا ہے، توبہ کرنے والے ہی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ توبہ مقامات کی ابتدا اور عبودیت اس کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب گناہ گار بندوں کا ذکر فرمایا تو توبہ کے حکم سے یاد کیا، چنانچہ فرمایا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، النور 31۔ خدا کی بارگاہ میں تمام گناہوں سے توبہ کرو اے مسلمانوں۔ لیکن خدا تعالیٰ نے جب اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرمایا تو عبودیت و بندگی سے یاد کیا، چنانچہ فرمایا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عِبَادِهِ مَا أَوْحَىٰ، النجم 10۔ ہم نے اپنے بندہ خاص پر جو وحی چاہی نازل فرمائی۔ حکایت، ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، میرا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابا سلیمان، تو تم اپنے زمانہ کے مشہور عابد و زاہد ہو، تمہیں میری نصیحت کی حاجت ہی کیا؟ انہوں نے عرض کیا، اے فرزند رسول، آپ کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے اور آپ پر سب کی نصیحت فرمانا واجب ہے۔ اور آپ نے فرمایا، اے ابا سلیمان، میں ہمیشہ اس بات سے خائف رہتا ہوں کہ کل روز قیامت میرے جد کریم علیہ التحیہ والتسلیم اس پر میری گرفت نہ فرمائیں کہ تم نے کیوں میری اتباع کا حق ادا نہ کیا، کیونکہ اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہ نسب صحیح سے ہے اور نہ نسبت قوی سے، بلکہ پیروی کرنے سے ہی مطلق ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمت اللہ رو کر عرض کرنے لگے، خداوندہ، جس شخص کا خمیر ہی نبوت کی خاک سے ہے اور جس کی تباہ و نشو و نما اپنے جد کریم علیہ السلام کے برہان و جہت کے اصول سے ہے، اور جس کی مادر معظمہ بطول الزہرا ہیں، جن کا نام نامی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، وہی جب بذات خود اس حیرانی و پریشانی میں ہے تو وہ داؤد کس گنتی و شمار میں ہے؟ وہ زہد و ورع پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہے؟ حکایت،
ایک دن آپ اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، آؤ ہم سب مل کر عہد و پیمان کریں کہ ہم میں سے جو بھی بخشا جائے وہ روز قیامت دوسرے کی شفاعت کرے۔ تمام غلام عرض کرنے لگے، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہماری شفاعت کی کیا حاجت ہو؟ آپ کے جد کریم علیہ السلام تو خود ساری مخلوق کے شفیع ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے رب تعالیٰ کے سامنے شرمسار ہوں اور روز قیامت اپنے جد کریم علیہ السلام کے روبرو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ کی یہ کیفیت اپنے نفس کی عیب گیری پر مبنی تھی، کیونکہ یہ صفت اور صاف کمال سے متعلق ہے، اور اسی صفت پر خدا کے تمام مقبول بندے ہیں، خواہ وہ انبیاء و مرسلین ہوں یا اولیاء و اصفیاء، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا ابصرہ بعیوب نفسہ۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس کے نفس کے عیوب دکھاتا ہے۔ جو بندہ بارگاہ سمدید میں تواضع بندگی سے سر جھکاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہان میں سر بلند رکھتا ہے۔ اگر ہم تمام اہل بیت اطہار کا اسی طرح تذکرہ کریں اور ان کے فضائل و مناقب شمار کرائیں تو یہ کتاب اس کے متحمل نہیں ہو سکتی، لہٰذا اسی پر اکتفا کیا جائے گا۔